یا غریب یا شہید یا مظلوم یا حسین 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 11 سے 13 افراد رسول کی بیٹی جب دنیا سے گئی ہے تو 4 سے 7 افراد تھے، جس کے جتنے بڑے فضائل ہوتے ہیں، جتنے کمالات ہوتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب مولا کائنات دنیا سے گئے تو جنازے میں 2 افراد۔ امتیوں نے کہنا شروع کر دیا اہل بیت ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے، اگر بلاتے تو ہم ضرور جاتے۔ اہل بیت نے ہمیں رسول کے جنازے میں نہیں بلایا، اہل بیت نے ہمیں فاطمہ کے جنازے میں نہیں بلایا، اہل بیت نے ہمیں علی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ ہمیشہ شکوہ تھا امت کا کہ اہل بیت ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے۔ عزیزان محترم، جب چوتھا جنازہ اصحاب کسا کا نکلا تو اہل بیت نے امتیوں کو بلا لیا۔ ارے حسن کا جنازہ تھا، جب امام حسن کا جنازہ چلا ہے گھر سے تو امتیوں نے کیا سلوک کیا؟ ارے حسن کے جنازے پہ تیر مار دیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت ہمیں نہیں بلاتے جنازے میں، بلایا تو تھا، ارے تم لوگوں نے حسن کے جنازے پہ تیر مار دیا۔ تم کہتے ہو نا اہل بیت ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے، ارے حسین کا جنازہ تمہارے پاس تھا، تم نے حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اجرکم علی الزہرا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، رسول خدا کی جب شہادت ہوئی، شہادت کے بعد اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا پر جلتا ہوا دروازہ گرا اور بی بی کی شہادت ہو گئی تو شہزادی نے شہادت سے قبل مولا کائنات کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی۔ اے علی، میرے جنازے میں فلاں 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 نہ شریک ہو۔ اے علی، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھیے گا، میرے حسین کو رات کی تاریکی میں پیاس لگتی ہے، میرے حسین کا خیال رکھیے گا۔ عزیزو، شہزادی نے وصیتیں کی۔ وصیتیں کرنے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی دنیا سے گئی تو مولا کائنات نے شہزادی زہرا کو غسل و کفن دیا اور رات کی تاریکی میں لے جا کر جنازے کو دفن کر دیا۔ جب مولا کائنات نے جنازے کو دفن کر دیا، تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ اب علی کا دل نہیں کرتا جینے کا، اب علی کو زندگی اچھی نہیں لگتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی زہرا کو دفن کرنے کے بعد مولا کائنات نے رسول خدا کی قبر سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، اب زہرا کے بغیر علی جی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، اب جینا مشکل ہے، مگر یا رسول اللہ، جب علی نے آپ کی جدائی برداشت کر لی تو یہ بھی جدائی برداشت کر لوں گا۔ یا رسول اللہ، مجھے قرآن کی آیت سہارا دے رہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ابھی زہرا آپ کے پاس پہنچ گئی ہوں گی۔ یا رسول اللہ، زہرا سے آپ ضرور سوال کیجئے گا، زہرا سے ضرور پوچھئے گا کہ آپ کی شہادت کے بعد زہرا پر کون سے ظلم ہوئے۔ اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ نے زہرا سے سوال نہیں کیا تو زہرا آپ کو بھی نہیں بتائے گی۔
ارے زہرا نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا یا رسول اللہ، اگر زہرا آپ کے پاس آ جائے تو زہرا سے ضرور سوال کیجئے گا، اگر آپ نے نہیں پوچھا تو اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر دے گی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب شہزادی زہرا اپنے بابا کی خدمت میں گئی ہوگی تو عجب نہیں کہ رسول نے پوچھا ہوگا، اے میری لگتے جگر، اے میری بیٹی، بتاؤ میرے بعد امتیوں نے کیا سلوک کیا۔ عجب نہیں کہ شہزادی نے کہا ہوگا، بابا گھر وہی تھا، گھر وہی تھا جہاں آ کر روزانہ آپ سلام کیا کرتے۔ بابا آپ کی شہادت کے بعد میں گھر میں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی، کوئی آئے گا مجھے آ کے تسلی دے گا، تشفی دے گا، دو جملے کہے گا، مگر بابا میں تو انتظار کرتی رہ گئی، کوئی نہیں آیا، مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں آیا۔ بابا میں انتظار کرتی رہی، کچھ صحابہ آئیں گے کہیں گے رسول کی بیٹی آپ گھبرائے نہیں، آپ کے بابا دنیا سے گئے تو ہم خادم رسول موجود ہیں، مگر بابا میں تو انتظار کرتی رہ گئی، میں تو انتظار کرتی رہ گئی، مگر بابا میں انتظار کر رہی تھی۔ بابا ہاں کچھ لوگ آئے تھے مگر اس طرح سے تسلی دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بابا آگ اور لکڑی لے کر میرے گھر پر آئے، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں ابوالحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس آخری جملہ اور ختم دعا، ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بابا انہوں نے صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بابا میرے گھر میں آگ لگا دی، بابا میرا گھر جل رہا تھا، بابا میں دروازے کے نیچے دب گئی، بابا میرے اوپر سے لوگ گزر گئے، بابا میں آواز دیتی رہی، ارے میرا محسن شہید ہو، فضا مجھے سب۔ خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، میرے معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، خدایا ہماری تمام زیارتوں کو قبول فرما، خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، دنیا کے جس گوشے میں بھی شیعہ حیدر کرار بغیر کسی جرم و خطا کے زندان میں قید ہیں، خدایا انہیں جلد اجل رہائی نصیب فرما، خدایا کربلا میں اجڑی ہوئی گودیوں کا واسطہ، اجڑی ہوئی ماؤں کا واسطہ، جو بے اولاد ان اولاد صالحہ تھا، خدایا تجھے حضرت علی اکبر کا واسطہ، ہم لوگوں کو سیرت حضرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جن مومن و مومنات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے ان لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا کے جس گوشے میں بھی شیعہ حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگ امام کے غلاموں میں شمار فرما، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔